اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس نصیحت کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہیں ہم یہاں پر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ آیت تو قرآن کریم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اس میں پورے دستور کی بات کہاں آ رہی ہے؟ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یہ قرآن کریم کی تشریح ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ہیں، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لی ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کے بعد پھر اس کی تفسیر کو بیان کرنا، اس کی تشریح کو بیان کرنا، ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان کرنا یہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، تمہیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان ہے، اور انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، اور خوشی اور غم میں زبان سے کچھ الفاظ زائد نکل جاتے ہیں، پھر کیسے وہ حدیث ہو سکتی ہے اور کیسے تم اس کو لکھ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بعض صحابہ اکرام نے مجھ سے ایسی ایسی بات کہی ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب، تم میری ہر بات کو لکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکالتا، جو بات بھی میں شریعت کی کہتا ہوں وہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت بھی فرما دی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے نفس سے نہیں کہتے، جو بھی بات کہتے ہیں وہی کے مطابق ہی کہتے ہیں۔ حالت حیض کی وجہ سے ہم سے نماز معاف کر دی گئی، لیکن روزے معاف نہیں کیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ روزے تو ہم سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں، ایک مہینے کے لیے، جبکہ نماز تو 5 وقت پڑھنا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا کیا تو خوارج میں سے شامل ہو گئی ہے، بے دین لوگوں میں سے شامل ہو گئی ہے کہ ایسے سوالات کر رہی ہے؟ ام المومنین، میرا مقصد صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، آپ نے ہمیں بتا دیا کہ روزے چھوٹ جائیں تو قضا کر لیں، نماز چھوٹ جائے تو نماز کی قضا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم،
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى في موضع آخر الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجدار نہیں ہے. سارے معاملات، سارے اختیارات، سارے تصرفات تنہا اسی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا کا نظام اسی کے حکم سے رواں دواں ہے. وہی فیصلے کے دن کا مالک ہے، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان یہ کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، حق کی پہچان کروائی، ہدایت کا راستہ دکھایا، ضلالت اور گمراہی بے دینی سے محفوظ فرمایا. بے شمار درود اور رحمت نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی، ہمارے مربی، معلم، رہنما، مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں حق اور ہدایت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر اس وقت بے شمار مذاہب ہیں، کئی مسالک ہیں، اور تمام کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور ہر کوئی اس بات کے دلائل کو پیش کرتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، ہم ہی راہ ہدایت پر ہیں، ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب گمراہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو. اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ان تمام کا یہ دعویٰ سچا ہے یا یہ اپنے دعوے میں غلط ہے؟ اور کون اس بات پر ثابت قدم ہے اور کون حق پر ہے؟ انشاءاللہ ہم دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. تمام مذاہب اور مسالک کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے قانون کی بات کرنا چاہتا ہے. تو آئیے عزیزان محترم، قانون کی جب ہم بات کریں، دستور کی جب ہم بات کریں، تو یہ قانون اور دستور دو طرح کے ہیں. ایک زمینی قانون ہے اور ایک آسمانی قانون ہے. زمینی قانون جسے لوگوں نے وضع کیا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور اس کو اصل دستور، اصل قانون سمجھتے ہیں. ہمارا اور آپ کا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ یہ قانون جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یہ انسانیت کے لیے رحمت نہیں بن سکتا، اور انسان عارضی طور پر اس سے فائدہ ضرور اٹھائے گا، لیکن مستقل یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. اسی لیے دنیا والے جو قانون بناتے ہیں، یہ قانون پائیدار نہیں رہتا. حکومتوں کے جانب سے، اداروں کے جانب سے بھی قانون وضع کیے جاتے ہیں، اور یہ علاقائی سطح کے ہوتے ہیں. ملکی اعتبار سے، شہری اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے
ہر ایک کا قانون الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ قانون کی حیثیت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر کچھ فائدہ ضرور ہوگا. اب آئیے دوسرا جو قانون ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جسے ہم آسمانی قانون کہیں گے. اس آسمانی قانون کے اندر رب العالمین کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی اس قانون کو اپنا لیتا ہے, اس قانون پر عمل کرنے لگ جاتا ہے, اور رب کے قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک بندے کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر جاتی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے جسے ہم آسمانی قانون کہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا, اسی کے ساتھ اپنے قانون کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, تم تمام کے تمام جنت سے اتر جاؤ, نکل جاؤ. غلطی سرزد ہوئی. اللہ رب العالمین نے جن کو بھی وہاں سے نکالا, آدم علیہ السلام کو بھی نکالا, حوا علیہ السلام کو بھی نکالا, زمین پر اتار دیا. اب اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پس جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جس نے بھی میری ہدایت کو اپنا لیا, میری ہدایت پر عمل پیرا ہو گیا, ایسے بندے کے لیے نہ تو کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف ہوگا. یہاں پر ایک بات یہ جان لیں, غم کا جو تعلق ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت اور ہدایت کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو دنیا کے چھوٹنے پر کوئی غم نہیں ہوگا. ایسے لوگ اپنے مستقبل کے تعلق سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا, قیامت والے دن ہر کوئی پریشان رہے گے. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایسے ایمانداروں کے دلوں سے خوف کو نکال دے گا, وہ امن و سکون کے اندر آ جائیں گے. تو معزز حاضرین, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کسی نے ہمارے اس قانون, ہماری اس ہدایت کی خلاف ورزی کی, اس کو ماننے سے انکار کیا, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار, یہی جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہوں گے. تو دنیا کے اندر دو قانون, ایک زمینی قانون اور ایک آسمانی قانون. زمینی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آسمانی قانون کی بڑی اہمیت ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون, جو دستور ہے, اس دستور کو ہم ہدایت کہتے ہیں, اسی کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں, اسی کو ہم حق کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا الحق من ربک, یہ حق تمہارے رب کے طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین, تم اس حق کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کے طرف سے جو چیز نازل ہو رہی ہے تم اس کی اتباع اور پیروی کرو. اور اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے, تم اس کی اتباع کرو. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو دستور بذریعہ وحی اس دنیا میں اتارا گیا, وہی انسانیت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے. اس کے علاوہ انسان کی کامیابی کسی اور چیز میں نہیں ہے. اب آئیے آسمانی جو دستور ہے یا آسمانی جو قانون ہے, اس میں بھی دو قسم کے بن گئے. آسمانی قانون میں بھی دو قسم کے ہو گئے, ایک غیر محفوظ اور ایک محفوظ. وجہ یہ ہے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت, اپنا قانون, اپنا دستور جو نازل کرتا تھا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری انبیاء اکرام اور ان پر ایمان لانے والوں کی تھی. اور جیسے جیسے
दिन गुजरते चले गए, अंबिया इकराम के बाद अहले ईमान का खात्मा होने लगा, नए नए लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे। ये आसमानी कानून के अंदर भी तब्दीली ला ली। शरीयत के अंदर इन्होंने हलाल को हराम से तब्दील कर दिया, हराम को हलाल से तब्दील कर दिया। अपनी मर्जी और मंशा के मसाइल अल्लाह की किताबों के अंदर, अल्लाह के दस्तूर के अंदर इन्होंने दाखिल कर दिया। इस वजह से आसमानी कानून भी गैर महफूज हो गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इनकी इन हरकतों का भी तज़किरा किया है। फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वाइलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वाइल है इन लोगों के लिए जो अपनी हाथों से किताब को लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, ये मामूली कीमत हासिल करने के लिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, और आगे जब हम बढ़ेंगे, जब ये कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जानिब से नाजिल किया और लोगों ने इसके अंदर तब्दीली लाते चले गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो उनके लिए वैल की खबर दे दी है। वैल जहन्नम के एक वादी का नाम भी है और वैल के माने खराबी और बर्बादी के भी हैं। जिन लोगों ने भी अल्लाह की शरीयत में ऐसी हरकतें की हैं, इनके लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैल रखा है, खराबी और बर्बादी इनके हक में रखी है। और वैल नामी जहन्नम के अंदर ऐसे लोग दाखिल हो जाएंगे। अब आइए, महफूज दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, आपके ऊपर जो शरीयत नाजिल की, इस शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर रखी। यह बिल्कुल महफूज दीन है। इसीलिए साबिक़ा सारे दीनों को मनसूख कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल किया गया, जो शरीयत नाजिल की गई, जो दस्तूर बनाकर आप पर उतरा है, इसकी हैसियत सबसे आला है और यह सबसे ज्यादा महफूज दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यकीनन इस नसीहत को हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कहीं हम यहां पर गलत फहमी का शिकार ना हो जाएं कि ये आयत तो कुरान करीम के ताल्लुक से नाजिल हुई है, इसमें पूरे दस्तूर की बात कहां आ रही है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, ये कुरान करीम की तशरीह हैं, कुरान करीम की तफसीर हैं और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर ली है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इस कुरान के बाद फिर इसकी तफसीर को बयान करना, इसकी तशरीह को बयान करना, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसका बयान करना, यह भी हमारे ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और वजाहत के साथ फरमा दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान व हदीस की हैसियत को, कानूनी हैसियत को इकट्ठा करते हुए फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु मअहु, कि लोगों सुन लो, जैसे मुझे कुरान करीम दी गई है, ये किताब दी गई है, इसके मानिंद एक और चीज दी गई है। वो एक और चीज क्या उतारी गई है? क्या चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है? वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक ये दीन महफूज है। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है और आज हमें इस दीन को अपनाना है या दीन का कोई मसला हमारे सामने आता है, हमें फौरन देख लेना चाहिए इसका ताल्लुक अल्लाह की वही से है या नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे कुरान भी दी गई और उसके मानिंद यह हदीस भी दी गई है। इसीलिए हदीस को वही,
قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے. اسی لیے قرآن کریم کو وحی متلو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور حدیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھیں, قرآن اور حدیث دونوں لازم اور ملزوم ہے. ان دونوں پر عمل کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور الحمدللہ آج یہ قرآن یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک محفوظ ہے. اور ایک بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ یہ اللہ کے اس کلام کو, نبی کی اس حدیث کو مینوان مان لے, یہی بندہ کامیاب و کامران ہے. آئیے میں آپ کو ایک دو واقعات سے بتاؤں کہ کیسے ہمارا دین محفوظ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران آپ چاروں کونوں کو چھو رہے تھے. ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے امیر معاویہ, آپ کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو چھو رہے ہیں. تو کہنے لگے میں برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھو رہا ہوں. اس صحابی نے کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے رکن یمانی کو چھوا اور حجر اسود کو, اس کے علاوہ اور دونوں کونوں کو آپ نے نہیں چھوا ہے. فوراً امیر معاویہ کو احساس ہوا, کہنے لگے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے تو بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ ہے. فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلطی سے لوٹ کر آ گئے, کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل ہے کہ صرف کعبۃ اللہ کے دو کونوں کو چھیا جائے اور دو کو نہیں. تو فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کو مان لیا. عزیزان محترم, ہارون رشید کے دور میں ایک شخص بے دین ہو گیا, ملحد ہو گیا. سزا کے طور پر اس کے لیے سولی مقرر کی گئی. جب اسے سولی پر لٹکانے کے لیے لایا گیا, تیار کر لیا گیا, تو کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے سولی دے رہے ہو, مجھے سولی دے دو, کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن ایک بات یہ جان لو, میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر رد و بدل کیا ہے. 1000 حدیث کے اندر میں نے رد و بدل کر دیا ہے, حلال کو حرام بنا دیا ہے اور حرام کو میں نے حلال کر دیا ہے. اس طریقے سے میں نے تمہاری حدیثوں کے اندر تبدیلی لا لی ہے. اب مجھے سولی دے رہے تو مجھے کوئی غم کی بات نہیں ہے. ہارون رشید نے کہا وَيْحَكَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ, اے اللہ کے دشمن, تیری بربادی اور خرابی ہو. تو یہ سمجھتا ہے کہ احادیثوں کو بدلنے سے احادیثوں کے اندر رد و بدل آ جائے گا؟ جب تک ہمارے اندر محدثین کی جماعت رہے گی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور کہا اس وقت ہمارے پاس ابو اسحاق فرازی رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ موجود ہیں. یہ سارے حدیثوں کے اندر سے جتنے قامتوں نے کیا ہے ان ساری حدیثوں کو الگ کر دیں گے اور صحیح حدیثوں کا مجمع کو الگ کر دیں گے. اس طریقے سے ہمارے پاس حدیثوں کی حفاظت موجود ہے. اور الحمدللہ آج بھی اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہی گئی ہو, یا آپ کا قول نہیں ہو, یا آپ کا وہ عمل نہیں ہو, محدثین نے ایسی ساری چیزوں کو الگ کر کے رکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ جان لیں. مامون رشید کے دور میں سالانہ کانفرنس ہوتی اور اس میں مناظرہ, بحث و مباحثہ ہوتا. مامون رشید نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہوا ہے اور صورت اور شکل سے وہ مسلمان نہیں لگتا. بعد میں مامون رشید نے اس کو بلایا اور کہا تم مسلمان ہو؟ کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوں, میں عیسائی ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یہاں اسلام کی باتیں ہوتی ہیں, بحث و مباحثہ مناظرہ ہوتا ہے, میں کچھ دین کی باتیں دیکھنے سننے کے لیے آیا ہوں. مامون رشید نے کہا کہ دیکھو تم اسلام قبول کر لو, تمہیں ایک مقام دیا جائے گا. اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا, چھوڑ دیے, چلا گیا. 1 سال کے بعد جب وہ آیا اور اسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, مامون رشید نے دیکھا کہ یہ شخص اس سے پہلے بھی آیا تھا
اور آج پھر حاضر ہوا. مجلس کے بعد اس کو بلایا اور کہا کیا تم وہی عیسائی ہو جو 1 سال پہلے آئے تھے؟ کہنے لگا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں جو 1 سال پہلے آیا تھا. اب میں عیسائی نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان بن گیا ہوں. تو اس وقت مامون رشید نے کہا میں نے تو تمہیں تبلیغ کی تھی, دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی, اور تم انکار کر کے چلے گئے اور آج کہہ رہے ہو کہ اسلام قبول کر لیے ہو. تو کہنے لگا دیکھیے میں نے تورات کو لیا اور تورات کے اندر میں نے تبدیلی لا لی. اس کے بعد جب تورات کا کام مکمل ہو گیا انجیل کو میں نے لیا, انجیل کے اندر میں نے تبدیلی لا لی, اور جب میں نے یہ کام بھی مکمل کر دیا قرآن کریم کو لیا, قرآن کریم کے اندر میں نے تبدیلی لا لی, اور اس کے بعد جب یہ کام میرا مکمل ہو گیا میں یہ کتاب تورات یہودیوں کے حوالے کیا. وہ اس تورات کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے, میرے لیے اعزاز اور تکریم کا انتظام کیا. اس کے بعد میں نے یہ انجیل عیسائیوں کے ہاتھ میں دیا, عیسائیوں نے اس انجیل کو پڑھا, میری بہت زیادہ تعظیم و تکریم کی. اس کے بعد میں نے قرآن کریم کو مسلمانوں کے حوالے کیا, مسلمانوں نے اسی وقت اس کو رد کر دیا, کہا کہ اس قرآن کے اندر تبدیلی ہے اور ہم کبھی اس قرآن کو نہیں مان سکتے. میں جان لیا یقیناً اس قرآن کریم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے, یہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. میں نے تبدیلی کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور مسلمانوں نے فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس طریقے سے یہ قرآن بھی محفوظ ہے اور یہ حدیث بھی محفوظ ہے, اور الحمدللہ قیامت تک کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کی کوشش بھی کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جماعت میری امت کے اندر لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضر من خذلهم حتی یأتی اللہ بامرہ, کہ میری امت کے اندر پوری امت کو قرار نہیں دیا گیا, پوری امت کے تعلق سے بات نہیں کی گئی. میری امت کے اندر ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی, نقصان پہنچانے والے نے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. بتائیے عزیزان محترم وہ کون سی جماعت ہے جس جماعت کو کسی مقام پر طائفہ منصورہ کہا گیا ہے, کسی مقام پر فرقہ ناجیہ کہا گیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامے ہوئے ہیں, جنہوں نے شریعت کے معاملے میں ہر مسئلے کو دیکھا کہ اس کا تعلق وحی سے یا نہیں. معزز حاضرین, عبداللہ بن عمرو بن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو, تمہیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان ہے, اور انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے, اور خوشی اور غم میں زبان سے کچھ الفاظ زائد نکل جاتے ہیں, پھر کیسے وہ حدیث ہو سکتی ہے اور کیسے تم اس کو لکھ رہے ہو؟ تو یہ بات عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی پیچیدہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا ہوں, بعض صحابہ اکرام نے مجھ سے ایسی ایسی بات کہی ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب, اے عبداللہ بن عمرو بن عاص تم میری ہر بات کو لکھو, کیونکہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکالتا. جو بات بھی میں شریعت کی کہتا ہوں وہ حق بات ہی کہتا ہوں, اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت بھی فرما دی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے نفس سے نہیں کہتے, جو بھی بات کہتے ہیں وحی کے مطابق ہی کہتے ہیں. دیکھا آپ نے یہ دین کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے, اور کیسا یہ محفوظ دین آج تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے. آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد جو اللہ کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تھامی ہوئی ہے. اگر یہ اپنے منصب کو جان لے, اپنے مقام کو جان لے,
اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا ہے. ہمیں ساری انسانیت کے اندر اپنے اس محفوظ دین کے لیے چن لیا ہے. اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے. اللہ نے ہمیں بہت بڑا اعزاز دیا ہے. دنیا کے اندر ساری انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ و افضل وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پکڑا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھاما ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی لوگ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ انہوں نے وحی کو اپنایا ہے, انہوں نے محفوظ دین کو اپنا لیا ہے. یہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ترین بندے ہیں. لیکن بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے, اللہ نے تو ہمیں اعزاز دیا, اللہ نے ہمیں مقام دیا, لیکن ہم اپنے مقام کو نہیں جان سکے, ہم اپنے مرتبے کو نہیں سمجھ سکے. آج ہم یہی قرآن کریم کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں, یہی حدیث رسول کی مخالفت میں ہماری اپنی زندگی گزر رہی ہے. معزز حاضرین, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اپنے استاد سے سوال کرنے لگا, مدینے والے احرام باندھنا ہے تو حلیفہ سے احرام باندھنا ہے, میں چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد سے احرام باندھوں. تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے, تم کو احرام باندھنا ہے ذوالحلیفہ سے باندھنا پڑے گا, یہاں سے نہیں باندھ سکتے. تو اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ وہاں سے باندھنے کے بجائے میں یہاں سے احرام باندھ لوں. فوراً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, مجھے خدشہ ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. اس نے کہا احرام وہاں سے باندھنا ہے اور میں یہاں سے باندھ رہا ہوں, تو اس میں اللہ کا عذاب. آپ نے کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, کہ ان سارے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. یا تو انہیں کوئی بڑی مصیبت پہنچ جائے یا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں. دیکھا آپ نے, معمولی چیزوں میں بھی ہمارے اسلاف نے امت کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دین کے معاملے میں ذرا سی سستی, کاہلی, غفلت برتیں. اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو اس بات کی رعایت دے دیتے کہ تم یہاں سے باندھ سکتے ہو, اس شہر سے, اس مسجد سے تمہیں دلچسپی ہے, محبت ہے, کر سکتے ہو, آج وہ ایک رسم بن جاتی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے, آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے. معزز حاضرین, ایک عورت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حالت حیض کی وجہ سے ہم سے نماز معاف کر دی گئی لیکن روزے معاف نہیں کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ روزے تو ہم سال میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں, ایک مہینے کے لیے, جبکہ نماز تو 5 وقت پڑھنا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا, کیا تو خوارج میں سے شامل ہو گئی ہے, بے دین لوگوں میں سے شامل ہو گئی ہے, کیا ایسے سوالات کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا, ام المومنین, میرا مقصد صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے تھا اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ میں خوارج میں سے ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو, یہ دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ روزے چھوٹ جائیں تو قضا کر لیں, نماز چھوٹ جائے تو نماز کی قضا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے, بس اللہ کے نبی کا حکم آگے مان لینا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کے پاس رک کر کہتے ہیں, انی عالم انک حجر, اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تیرے اندر نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے. میں تجھے جو بوسہ دے رہا ہوں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے.
اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے, یہ سنت ہے, میں اس وجہ سے تجھے بوسہ دے رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, تیرے اندر نفع و نقصان نہیں ہے. ذرا آپ غور کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہیں, جیسی ہیں ویسے ہی. اور یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا, اس وقت بہت زیادہ تم اختلاف دیکھو گے. صحابہ نے پوچھا اس وقت ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ اس میری اور میرے صحابہ کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو, تمہاری اسی میں کامیابی ہے. اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی کہا تھا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب ان یہودیوں سے کہا گیا, منافقوں سے کہا گیا جو بظاہر اسلام لائے تھے, کہ تم لوگ یہ صحابہ اکرام جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لا لو, تو انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف جیسے ایمان لائے ویسے ہم ایمان لائیں. اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء, لوگوں سن لو, یہی منافقین بیوقوف ہیں جو صحابہ اکرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں. اور آج بھی ہم اگر کسی کو دعوت دیں, اسلام کی دعوت دیں, قرآن کی دعوت دیں, حدیث کی دعوت دیں, فوراً ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, لان تان کرنے لگتے ہیں. صحابہ اکرام نے جیسے دین کو سمجھا ویسے ہم کو سمجھنا ہے, صحابہ اکرام نے جیسے ایمان لایا ویسے ہم کو ایمان لانا ہے, صحابہ اکرام نے جیسے عمل کیا ویسے ہم کو عمل کرنا ہے, تبھی ہماری کامیابی و کامرانی ہے, ورنہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تم یہ صحابہ اکرام کے مانند ایمان لاؤ گے تو یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے. اگر تم نے اس سے انکار کیا, مخالفت کی, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یقیناً تم بدبختی میں پڑ جاؤ گے. اور یاد رکھ لو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ایسے سارے بدبختوں کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سننے اور جاننے والا ہے. میں آپ تمام کو اسی بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں, اللہ کے لیے اس دنیا کے اندر جو بقیہ ہماری زندگی ہے اس کو کامیاب اور کامران گزارنا چاہتے ہیں تو آپ حق کے طرف لوٹ کر آ جائیے, ہدایت کی طرف لوٹ کر آ جائیے, صراط مستقیم کی طرف لوٹ کر آ جائیے. اور یاد رکھ لیجئے, حق وہی ہوگا, صراط مستقیم وہی ہوگی, ہدایت وہی ہوگا جس کا تعلق وہی سے ہوگا, یا تو قرآن کے ذریعے ہو یا حدیث کے ذریعے سے ہو. اگر وہ وہی ہے تو اس کو مان لے, وہ دین ہے. اگر وہی نہیں ہے تو آپ اس کا انکار کر دیں, وہ دین نہیں ہو سکتا. اور آج مسلمانوں کی اکثریت اللہ کی وحی کو چھوڑ کر غیر وحی کی طرف, لوگوں کے اقوال کی طرف بہت زیادہ رجوع ہو رہے ہیں, اسی لیے نقصان اٹھانے والے بن رہے ہیں. اور جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کریں گے, صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ دیں گے, کبھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے ہدایت کے آ جانے کے بعد, اور صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے کی اتباع اور پیروی کریں گے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, وہ جو راستہ اختیار کریں گے اس راستے پر ہم ان کو چھوڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور ہم ان لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے. تو آئیے عزیزانا محترم, وقت ختم ہو رہا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت نصیب فرما, صراط مستقیم جیسا واضح راستہ نصیب فرما, اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما, حق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, حق کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے اندر جو گمراہی ہے اس گمراہی سے ہمیں محفوظ فرما, بے دینی سے محفوظ فرما, شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ اکرام کی روش کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو بے راہ روی کا ہم شکار ہو گئے ہیں, اے اللہ اس بے راہ روی سے ہمیں محفوظ فرما.
اے اللہ ہم سب کی ہدایت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں امن عطا فرما، اے اللہ پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ عافیتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بے سکونی کا مظاہرہ کرنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے اندر سکون اور اطمینان نازل فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشرات الارض سے محفوظ فرما، قبر کی تنگی اور تاریکی سے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ ہم تمام کو صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔